میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ احرام پہننے کے بعد میرے منہ سے گالی نکل گئی، بہرحال استغفار پڑھو اور کچھ نہیں، عمرہ خراب نہیں ہوتا۔ ویسے احرام میں گالی نہیں دینی چاہیے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن کا حکم ہے۔ نکل گئی، اللہ معاف کرے۔ حرم میں میری چپل گم ہو گئی، دوسرے کی چپل آپ نہیں پہن سکتے۔ مجھے نہیں پتا بیر روح اور بیر شفا کو، مجھے پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ تم کیوں ایک ہی چٹھی بار بار لکھتے ہو؟ جن کو پتہ ہو ان سے جا کے پوچھو۔ کوئی سنی عالم دین شیعہ کا امام بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ شیعہ امام نہیں بن سکتا، سنی کیوں نہ بنے؟ ایک بات انہیں پکڑی ہوئی ہے، بس اللہ معاف کرے۔ جہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں وہاں روحانی بندش ہے، پیسے دے دو سب کھل جائے گی۔ تم کل ان کو 10 لاکھ کا چیک بھیجو، دیکھو روحانی بندش کہاں گئی۔ جھوٹ ہے، بس قصے کہانیاں ہیں۔ بہرحال کسی مرد یا عورت کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ احرام باندھ کے طواف کر لیا تھا، صفا مروہ دوڑ رہی تھی کہ حیض آ گیا، کوئی بات نہیں، اس میں بھی صفا مروہ آپ دوڑ سکتی ہیں۔ میرے منہ سے سخت بدبو آتی ہے 2 سال سے، علاج بھی کروا رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے مجھے پیٹ درد کا علاج بتایا تھا میں ٹھیک ہو گئی، تو اب اس کے لیے بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ عرق گلاب لے کے اس کی کلی کیا کریں صبح و شام ہر نماز کے بعد۔ میرے شوہر فوت ہو گئے، میرے 2 بچے ہیں، لڑکا 18 سال، لڑکی 10 سال۔ میری ساس نے مجھے مکان اور ہر قسم کی جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے۔ بہرحال قیامت میں دے گی، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کا حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے، کورٹ میں چلی جائیں۔ بہرحال آپ مکہ میں جدے میں رہتے ہیں، مدینہ جائیں، نماز قصر ہوگی۔ میرے والدین فوت ہو گئے، میرے والد نے زندگی میں بڑے بھائی کو زمین کا ایک حصہ دیا، ہبہ کیا، حکومت سے قرض لے سکیں، مکان بنا سکیں۔ یہ مقامی علماء سے مسئلہ پوچھا کریں، ان کو صحیح حقائق کا پتہ ہوتا ہے، وہ صحیح فتویٰ دیں گے۔ میں بیوہ عورت ہوں، اسکول میں پڑھاتی ہوں، 10 تولے سونا بیٹی کی شادی کے لیے امانتاً کسی کے پاس رکھوا دیا ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ چاہے بیٹی کو بھی دے دے پھر اس کو دینی ہوگی، کیونکہ 10 تولے جو ہو گیا، 7.25 تولے کے بعد تو زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نہ گھبرائیں، پیسے کم نہیں ہوں گے، زکوٰۃ سے اور برکت ہوگی۔ اگر ہم نے نماز میں آخری تشہد میں عبدہ و رسولہ تک پڑھا، آگے نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوئی، یا تو سجدہ صاف کرتے یا دوبارہ نماز پڑھو۔ فرض نماز کے آخری 2 رکعات میں اگر کوئی سورت پڑھا جائے تو کیا سجدہ صاف کرنا پڑے گا؟ ہاں، آخری رکعت میں، فرض نماز کی آخری رکعتوں میں صرف فاتحہ ہوتی ہے، سورت نہیں ہوتی، پڑھو گے تو سجدہ لازمی ہے۔ اگر وضو بدن سے خون نکل جائے تو وضو ضروری ہے؟ ہاں جی، وضو ضروری ہے۔ اس کا استنجے سے کیا تعلق ہے؟ خون تو نکلا بازو سے، استنجا تم نیچے کا کرو گے، یا تو نیچے سے خون نکلا ہو پھر تو دھونا چاہیے۔ بعض ایسے بس میرے کو پتہ ہے کہ مفت کا مولوی مل گیا ہے ہمیں۔ نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، قسطوں میں گاڑی لینا جائز ہے۔
بیوی نافرمان ہو جائے، بات نہ مانے، کوشش کرو ہر ممکن اصلاح کی۔ اللہ کا یہی حکم ہے کہ دو بندے اس کے خاندان سے، دو بندے تمہارے خاندان سے بیٹھ کے بات سنیں کہ قصور کس کا ہے، اس کے بعد وہ صلح کریں، فصلح خیر۔ پھر بھی نہ ہو تو پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ میں کبھی کبھی نوکری پہ 10-15 منٹ لیٹ پہنچتا ہوں، بالکل، تو پھر 15 منٹ لیٹ اٹھا کریں، ورنہ یہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہیں۔ جتنا لیٹ آئے ہو تو بعد میں بیٹھے رہو۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد ان کے بہن بھائی والدہ نے میری بیٹی کو حق غصب کر لیا ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، اور جن نے ظلم کیا ہے ان کو ہدایت دے کے تمہارے حقوق ادا کریں۔ بہرحال آپ نے عمرہ کر لیا ہے، اب شک نہ کرو کہ جو کپڑے میں نے پہنے تھے پتہ نہیں پہلے پہنے ہوئے تھے کیا ہو گیا۔ اگر ان میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ صفا مروہ کے 7ویں چکر میں مجھے شک ہے کہ میری ہوا خارج ہو گئی، تب بھی کوئی بات نہیں، صفا مروہ تو پوری ہو گئی نا۔ اگر آدمی اپنی بیوی کو زبان سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کر دیا ہے تو زبان سے ہی کہا جاتا ہے نا، اور کوئی ناک سے کہے گا؟ بہرحال طلاق ہو گئی۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ تمہیں بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ میری بہن کو ایسے خواب نظر آتے ہیں، لا حول پڑھا کرو، بتایا نہ کرو کسی کو۔ نماز میں عورت کو چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ نماز میں ہیں، اس کے تو طرف نہیں دیکھ رہے ہیں نا۔ ہم خلیج سے طائف جاتے ہیں، مکہ سے واپسی بالکل دوبارہ عمرہ ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ جدے سے مکہ مکرمہ لانے والی بسیں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے اترنے نہیں دیتی، اسی زیارات کی سیر 15 منٹ تک لوگوں کو اترنے دے۔ بہرحال اس کے بارے میں تم وزارت الحج کو لکھ کے بھیجو، انتظام کریں گے۔ آپ مجبور ہیں، جب اترے پڑھ لیں۔